شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مجھ کو طیبہ بلائیے، آقا طیبہ بلائیے، مجھ کو طیبہ بلائیے، آقا طیبہ بلائیے، آقا طیبہ بلائیے، مجھ کو طیبہ بلائیے، آقا طیبہ بلائیے، آقا طیبہ بلائیے، آقا طیبہ بلائیے، آقا سینے لگائیے، آقا جلوہ دکھائیے، آقا جلدی بلائیے، آقا جلوہ دکھائیے۔ جاگو جلال دو، نہیں مانو منال دو، جاگو جلال دو، نہیں مانو منال دو، جاگو جلال دو، نہیں مانو منال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، سوزے اویس بس میری جھولی میں ڈال دو۔ دنیا کے سارے غم، دنیا کے سارے غم، آقا دنیا کے سارے غم، دنیا کے سارے غم، آقا دنیا کے سارے غم، دنیا کے سارے غم، دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو، دنیا کے سارے
یا نبی مجھے بہرے بلال دو، مجھ کو طیبہ بلائیے، آقا طیبہ بلائیے، آقا طیبہ بلائیے، آقا جلدی بلائیے، میری حسرت مٹائیے، آقا سینے لگائیے، میٹھا مدینہ دور ہے جانا ضرور ہے، میٹھا مدینہ دور ہے جانا ضرور ہے، جانا ضرور ہے، مجھے 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 جانا ضرور ہے، جانا ضرور ہے، ہمیں جانا ضرور ہے، مجھ کو طیبہ بلائیے، آقا طیبہ بلائیے، آقا طیبہ بلائیے، میری حسرت مٹائیے، آقا سینے لگائیے، آقا جلوہ دکھائیے، راہ مدینہ کا ہر کانٹا بھی پھول ہے، راہ مدینہ کا ہر کانٹا بھی پھول ہے، دیوانہ باشعور ہے، جانا ضرور ہے، جانا ضرور ہے، مجھے جانا ضرور ہے، جانا ضرور ہے، مجھے جانا ضرور ہے، ہوتا ہے سخت انتہا الفت کی راہ میں، مگر آتا مگر سرور ہے، جانا ضرور ہے، عشق رسول دیکھیے حبشی بلال کا، عشق رسول دیکھیے حبشی بلال کا، عشق رسول دیکھیے حبشی بلال کا، زخموں سے چور چور ہے، جانا ضرور ہے، زخموں سے چور چور ہے، جانا ضرور ہے، جانا ضرور ہے، جانا ضرور ہے، مجھ کو طیبہ بلائیے، آقا طیبہ بلائیے، میری حسرت مٹائیے، مجھ کو طیبہ بلائیے، اتار قافلہ تو گیا تم بھی اٹھ چلو، اتار قافلہ تو گیا تم بھی اٹھ چلو، منزل اگرچہ دور ہے، جانا ضرور ہے، جانا ضرور ہے، جانا ضرور ہے، مجھے چلنا ضرور ہے، مرشد کے سنگ چلنا ضرور ہے، مجھے چلنا ضرور ہے، چلنا ضرور ہے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں
بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوں پر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ ان بیانات کو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، لہذا تمام اسلامی بھائی اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ عبد الواحد بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مصر میں ایک دیوانہ رہا کرتا تھا جو ربیع النور شریف کی بہت خوشی منایا کرتا تھا، اور اس ماہ مبارک میں بڑی لنگر لٹاتا تھا، نیاز کرتا تھا، اور شان شان سے جشن ولادت مناتا تھا۔ ان کے پڑوس میں ایک یہودیوں کی فیملی آباد تھی۔ ایک بار یہودن نے اپنے شوہر سے پوچھا، یہودی سے، کہ یہ ہر سال اسی مہینے میں ہمارا پڑوسی مسلمان اتنی خوشی کیوں کرتا ہے، اتنا جشن کیوں مناتا ہے، اتنی روشنائیاں کیوں کرتا ہے، چراغاں کیوں کرتا ہے، نیاز کیوں کرتا ہے؟ یہودی نے بتایا کہ دراصل اس مہینے میں ان کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، تو یہ ان کی ولادت کی خوشی میں، پیدائش کی خوشی میں خوشی کرتا ہے۔ چند روز کے بعد اس یہودن نے ایک بڑا ایمان افروز خواب دیکھا۔ کیا دیکھتی ہے کہ ایک نہایت ہی خوبصورت، حسین و جمیل، وجیحہ شخص تشریف لایا ہے، اور اس کے ارد گرد بہت سارے لوگ جمع، اور اس وجیحہ اور خوبصورت شخص کے چہرے سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں۔ بڑی متعجب ہوئی کہ یہ کون شخص ہے؟ چنانچہ اس نے اس کے گرد جو جمع لوگ تھے ان میں سے کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ بڑا نورانی چہرہ ہے، بڑے دلربا ہیں۔ تو اس آدمی نے بتایا کہ یہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی آخر الزمان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، اور اس لیے تشریف لائے ہیں تاکہ تمہارا پڑوسی جو جشن میلاد دھوم دھام سے مناتا ہے اس کے پاس آئیں اور اس کی حوصلہ افزائی فرمائیں اور اس سے خوش ہوں، خوشی کا اظہار کریں۔ اچھا، تو پھر اس یہودن کے منہ سے نکلا، سرکار کو اس نے پکارا، یا رسول اللہ۔ تو سرکار نے فرمایا لبیک۔ تو اس نے تعجب کے ساتھ کہا کہ اس نے ہمارا نام لے کر پکارا تھا، لیکن میں پہلے بھی عرض کر چکا تھا کہ میں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارنے کے بجائے
یا رسول اللہ کہہ کر پکارنے کو زیادہ پسند کرتا ہوں کہ اس میں مجھے ادب زیادہ نظر آتا ہے، اور بزرگوں نے ہمارا یہی تعلیم. تو جب سرکار نے لبیک فرمایا تو اس نے تعجب سے کہا لبیک، یہ بہت ہی مطلب نے وہ ادب کا لفظ ہے، حاضر ہوں، لبیک میں حاضر ہوں. اس نے تعجب سے عرض کیا کہ میں تو یہودی ہوں، اور آپ نے اتنا مطلب ہے کہ اس نے اخلاق کا مظاہرہ فرمایا کہ مجھے لبیک کہہ کر آپ نے جواب دیا. تو سرکار نے فرمایا تو یہودن تھی، مجھے اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی ہے کہ تیرا دل ایمان کے نور سے جگمگ جگمگ کر رہا ہے. تو بے ساختہ پکار اٹھی، یا رسول اللہ جلدی جلدی مجھے کلمہ پڑھائیے اور اپنی غلامی میں قبول فرما لیجیے. چنانچہ اس نے خواب ہی میں کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گئی. اور اس نے دل ہی دل میں اب یہ طے کر لیا کہ میں جو کچھ میری پونجی ہے وہ اس میلاد والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں قربان کر دوں گی اور خوب لنگر لٹاؤں گی صبح اٹھ کر. خیر یہ صبح اٹھ گئی. جب اٹھی صبح تو اس نے اپنے شوہر کو دیکھا کہ وہ دعوت کا اہتمام کر رہا ہے. تعجب سے کہا، پوچھا یہ کیا تم دعوت کا اہتمام کر رہے ہو، خیریت تو ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں ہاں کیوں چھپاتی ہو، تم نے بھی تو دعوت کی نیت کر رکھی ہے. جس جشن ولادت والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تم نے غلامی قبول کی ہے، راتوں رات میں بھی ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو چکا ہوں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ جشن ولادت کے صدقے میں یہودیوں کو ایمان نصیب ہو گیا. تو مسلمانوں کو تو پتہ نہیں کیا کیا سعادتیں ملیں گی جب کہ جشن ولادت خوش دلی سے منائیں. ایک اور بھی ایمان افروز واقعہ سماعت فرمائیں. مدینہ طیبہ میں ایک دیوانہ رہا کرتا تھا. یہ صدیوں پرانی بات ہے. بڑا نیک پرہیزگار بندہ تھا، بڑا عاشق رسول. وہ سارا سال اپنی آمدنی کا نصف حصہ، آدھا حصہ وہ جشن ولادت کے لیے جمع کرتا تھا. آپ سے تو 1% بھی جمع نہیں ہو سکتا. ایسا کوئی بھی مجھے تو نہیں نظر آتا کہ جو مطلب ہے کہ اپنی آمدنی کا 1%، یا اگر وہ بالفرض 1200 روپے اس کی تنخواہ ہے تو 12واں حصہ 100 روپے وہ جشن ولادت کے لیے ہر ماہ نکال دیا جائے. یا روز کے اگر وہ 1200 کماتا تھا 100 روزانہ وہ نکلنے حصہ والی. تو بہرحال وہ تو اپنی آمدنی کا آدھا حصہ جمع کرتا رہتا. اور جب ربیع النور کی آمد ہوتی بس اس کی عید ہو جاتی. اب وہ جتنا وہ پونجی جمع کر رہا ہے وہ سب کے سب سرکار کے نام پر لٹاتا رہتا، خوب لنگر کرتا، خوب نیاز کرتا. اس کی بیوی تھی، وہ بھی بڑی عاشقہ وہ محبہ تھی، وہ بھی دیوانی. وہ بھی اس کا بڑا خوش دلی کے ساتھ دیتی تھی، اور دونوں میاں بیوی مل کر مطلب یہ خدمت انجام دیتے خوشی. بہرحال پھر آگے چل کر اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا. اب یہ بیچارہ اس کام میں اکیلا ہو گیا، لیکن ہمت نہیں ہار. اب بھی ہر سال اس کا معمول یہی ہے کہ آدھی رقم وہ بس روزانہ کی آمدنی جو بھی تھی آدھی رقم وہ بچاتا تھا، پھر سارا سال جمع کر کے ربیع النور شریف میں وہ سرکار کے نام پر قربان کرتا. آخر کار اس کا وقت بھی پورا ہوا. اپنے بیٹے کو اس نے وصیت کی کہ بیٹا مال وال تو میں نے جمع نہیں کیا زیادہ، سرکار کے نام پر لوٹی جاتا تھا. 50 درہم میری پونجی ہے، 50 درہم جو ہیں وہ تیرے حوالے کرتا ہوں، اور کوئی ثواب کا کام اس سے کر گزرنا. اور یہ 19 گز کپڑا ہے، میرے کفن دفن میں اس کو استعمال کرنا.
बहरहाल उस आशिक रसूल का इंतकाल हुआ तो बेटे ने वो तदफीन वगैरह कर दिया, 50 दिरहम का क्या किया जाए? ये इस सोच मशवरा भी क्या लोगों से, किसी ने कुछ मशवरा दिया, किसी ने कुछ मशवरा दिया, ये कंफ्यूज था कि किसके मशवरे पर अमल करूं। रात जब सोया तो ख्वाब में अपने आप को उसने मैदान महशर में पाया। बड़ा नफसी नफसी का आलम था। कुछ लोग तो खुशी खुशी जन्नत की तरफ जा रहे थे और कुछ लोग मुजरिम जो थे वो घसीट घसीट कर जहन्नम में फेंके जा रहे थे। बड़ा दिल हिला देने वाले मनाजिर थे। इतने में आवाज आई कि इसको जन्नत की तरफ ले जाओ। ये जन्नत में दाखिल हो गया। एक जन्नत में दाखिल हुआ, फिर दूसरी जन्नत में दाखिल हुआ, तो सातों जन्नतें वो फिरा, माँ बाप को तलाश करता रहा, माँ बाप उसको मिले नहीं उसके। अब 8वीं जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा तो आवाज आई कि इस दरवाजे में सिर्फ वही लोग दाखिल हो सकते हैं कि जो दुनिया में जश्न विलादत मनाया करते थे। उसने सोचा कि हो ना हो मेरे माँ बाप तो इसमें ही होंगे। ये कैसे हो सकता है कि जश्न मिलादुन नबी मनाने वाला और दोज़ख में जाए? नहीं, मेरे माँ बाप इसी में होंगे। अब ये मुंतज़िर है किस तरह दाखिल हो। तो आवाज आई कि इसको अंदर आने, तो खुशी खुशी वो अंदर दाखिल हो गया। अब इसने माँ बाप को तलाश करना शुरू किया तो एक मंजर देखा। तख्त पर एक बहुत ही नूरानी चेहरे वाली, नूरानी ताज सजाए खातून जलवा फरमा है। इसके गिर्द और खवातीन बड़ी नूरानी चेहरे वाली जमा। तो इसने किसी से पूछा कि ये कौन है? तो बताया गया जो तख्त पर तशरीफ फरमा है वो तो है बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, और इनके गिर्द हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हजरत आयशा, हजरत मरियम, हजरत आसिया, हजरत सारा, हाजिरा, राबिया और जुबैदा। ताज्जुब हुआ। मजीद आगे बढ़ा तो देखा कि एक बहुत ही वसी तख्त बिछा है और उस तख्त पर एक खूबसूरत हसीन और जमील चेहरे वाली हस्ती बैठी है जिसके चेहरा बेहद नूरानी और उससे नूर की शुआएं फूट रही है। और उसके गिर्द खुलफाए राशिदीन जुर्मट किए हुए। वो समझ गया कि ये हमारे प्यारे आका मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और चारों खुलफा मौजूद हैं, हजरत सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी और मौला मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन। नीस सीधे हाथ पर कुर्सियां, उन पर अंबिया और मुरसलीन मुतमक्किन है। उल्टे हाथ पर जो कुर्सियां हैं उस पर शुहदाए किराम जलवा फरमा है। अब ये आगे बढ़ा ताकि अपने वालिद को तलाश करे तो उसको उसके वालिद साहब भी नजर आई है। तो वालिद साहब के पास झट पहुंचा और मुलाकात की और वालिद साहब से पूछा, अब्बा जान ये मर्तबा आपको कहां से मिल गया? तो आप सरकार के साथ, अंबिया किराम के साथ और बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ यहाँ तशरीफ फरमाए। तो वालिद साहब ने मुस्कुरा कर कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे ये सारा मर्तबा जो है जश्न विलादत मनाने की खुशी में मिला। ये सुनकर खुशी के मारे उसकी आंख खुल गई। ये तो अपने बिस्तर पर था जन्नत में था, लेकिन इसके जहन में आ गया कि मुझे अब ये वालिद ने जो रकम दी है इसका क्या करना है। बस सुबह होते ही अपना मकान उसने औने पौने दामों बेचा। उसकी रकम 50 दिरहम वो वालिद साहब के छोड़े हुए, सारी रकम का उसने खूब लंगर पकाया और उसको तकसीम किया। जश्न विलादत की खुशी में सरकार की बारगाह में नजर करने के लिए सारा उसने मतलब लुटा दिया। अब ये रह गया पहने कपड़ों के साथ। तो ये जाकर एक मस्जिद में बैठ गया और 30 साल तक कमोबेश वो जिंदा रहा और अल्लाह की इबादत करता रहा। आखिरकार उसका इंतकाल हो गया। उसके इंतकाल के बाद किसी ने उसको ख्वाब में देखकर पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? वो बोला कि अल्लाह ताला ने जश्न विलादत मनाने की खुशी में मेरी मग़फ़िरत फरमा दी।
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليكم یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جو خوش دلی کے ساتھ محبوب پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جشن ولادت مناتے ہیں اور خوب اپنے گھروں پر چراغاں کرتے ہیں، سبز سبز پرچم لہراتے ہیں، خوب لنگر تقسیم کرتے ہیں اور خوب خوشیاں مناتے ہوئے اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں. کیونکہ خوشی کی علامات میں سے یہ ہے کہ جب کسی کے گھر خوشی آتی ہے تو وہ اس طرح کے کام کرتا ہے. مثال کے طور پر جب کسی کے شادی کی تقریب ہوتی ہے تو خوش ہوتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ اپنے گھر کا رنگ روغن تو کرتا ہی کرتا ہے. پھر مزید مطلب جو ٹوٹ پھوٹ لگی ہوئی ہے ان کی مرمت بھی وہ کرتا ہے. خوب اپنے گھر کو دھوتا ہے، صاف کرتا ہے، چمکاتا ہے، دروازوں کو چمکاتا ہے، گھروں پہ لائٹنگ کرتا ہے، نئے کپڑے سلواتا ہے، بال بنواتا ہے. کیونکہ ویسے ہی دنیا کا دستور ہے، عقل سلیم بھی چاہتی ہے کہ یادگاریں منائی جائیں. دیکھو نا، پچھلے دنوں پاکستان کا یوم ولادت ہمارے خصوصاً اہلیہ نے کراچی میں پولیس اسٹیجوں پر ناچ کر منایا. خوب ناچے ہوں گے، رنگ راگ کی محفلیں کی ہوں گی، خوب موسیقی اور خوب دھڑکے کے ساتھ ہر گھر پر پرچم اور روشنائیاں، سب گانے بازوں کے ہم لوگ قائل نہیں، ناچ رنگ کی محفلوں کے ہم لوگ قائل نہیں. یہ سب گناہ کے کام ہیں اور جو کرتے ہیں وہ بھی گناہی سمجھ کے کرتے ہوں گے. ظاہر ہم لوگ جشن پاکستان کے قائل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ طریقہ جو ہمارے یہاں نکلا ہوا ہے اس سے ہمیں اختلاف ہے. ہاں، سبز پرچم اگر کسی نے لہرایا پاکستان کا، اس سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں کہ پاک پرچم ہمیں عزیز ہے، پاک پرچم ہمیں عزیز ہے، الحمدللہ ہمارا وطن ہمیں عزیز ہے. تو جب پاکستان کا جشن ولادت اس طرح منایا گیا تو اگر جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناجائز چیزوں کو نکال کر جائز طریقے سے منایا جائے تو الحمدللہ اب آپ نے جشن ولادت بڑی خوشی کے ساتھ منانا ہی منانا ہے. اب شاید کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ جشن ولادت منانے کا کوئی ثبوت دلیل کو دل خوش ہوتا ہے کہ سرکار تشریف لائے، دنیا سالگرہ مناتی ہے، جس چیز کی سالگرہ مناتی ہے آپ بھی شاید اپنے بچوں کی سالگرہ مناتے ہوں گے. یعنی جو لیڈر، سیاسی لیڈر مر جاتے ہیں تو مرے ہوئوں کی بھی سالگرہ منائی جاتی ہے، آپ کو تو پتہ ہے. تو یہ بھی ایک طرح کی سالگرہ ہے، لیکن ہم سالگرہ اس کو نہیں کہتے، جشن ولادت کہتے ہیں. تو سالگرہ پر کوئی اعتراض نہیں کرتا، تو جشن ولادت پتہ نہیں کیوں سب کی سمجھ میں نہیں آتا. تو چلو میں آپ کو ایک آدھ دو دلیل بھی دیے دیتا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں مزید آ جائے. تو جب سمجھ میں آئے گا تو منانے میں زیادہ لطف آئے گا. چنانچہ قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، سورہ یونس، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. ترجمہ کنز ایمان شریف سے پیش کروں، تم فرماؤ اللہ عز و جل ہی کے فضل اور اسی کی رحمت، اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے. یعنی جب خوشی کرنا چاہیں تو صرف اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ہی پر خوشی کریں.
اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت یہ لوگوں کے دھن دولت سے بہتر ہے. تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں. وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے. تو اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر خوشی کریں جو دھن دولت سے بہتر ہے. لیکن لوگ دھن دولت پر تو خوشی کرتے ہیں. اب خدا نخواستہ کسی کو 5 لاکھ کا بونڈ آیا نکل جائے تو وہ دعوت کرتا ہے نہیں کرتا؟ ٹی پارٹی کرتا ہے, دعوت کرتا ہے, بندے اکٹھے کرتا ہے, خوب مطلب ڈینگے مارتا ہے, بڑی بڑی باتیں بناتا ہے اور خوب مطلب لوگوں کی دعوت کرتا ہے کہ 5 لاکھ کا بونڈ لگ گیا. کیا آپ نے بھی سنا ہوگا چھوٹی موٹی دعوت بندہ کر دیتا ہے خوشی کے مارے. اب آج کل چھپاتا ہو کہ بھائی ڈاکو پیچھے آ جائے گا تو الگ بات, ورنہ خوشی بہرحال اگر کسی کو دولت مل جائے اس کو خوشی بہت ہوتی ہے, بہت خوشی, پورا نہیں چلا زمین پر اس کے پیر نہیں پڑتا. تو اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر خوشی کریں. ٹھیک ہے نا؟ تو اب اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو انسان بنایا, یہ اس کا فضل ہے. کہیے ہمیں اس کی خوشی ہے. انسان بنایا اور الحمدللہ مسلمان بنایا, خوشی بالا ہے خوشی. ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا, خوشی بالا ہے خوشی. اور دامن رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاتھوں میں دیا, یہ بھی اللہ کا فضل ہے, اس کی رحمت ہے اور خوشی ہے. تو یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل, سب سے بڑا فضل اور سب سے بڑی رحمت اپنے بندوں کے ساتھ کون سی ہے؟ کیا انسان بنانا سب سے بڑی رحمت ہے؟ مسلمان بنانا سب سے بڑی رحمت ہے؟ امت میں پیدا ہونا سب سے بڑی رحمت ہے؟ میں نے بڑا غور کیا کہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت کون سی ہے. میرے نزدیک نبی اکرم رسول محتشم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا سب سے بڑی رحمت ہے. کیونکہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے یہ جہان کی, جان ہے تو جہان. تو جانے جہان کا دنیا میں تشریف لانا یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے اور سب سے بڑی رحمت ہے. تو سب سے بڑی رحمت یہ ہمارے آقا کی ذات ستودہ صفات ہے. آپ سب اس کے قائل ہیں الحمدللہ. توجہ اگر نہیں بھی تھی تو اب آگئی کہ واقعی سب سے بڑی رحمت جو ہے وہ خود سرکار ہے اور خود قرآن بھی تو کہتا ہے. تو میرا آپ کا مسلمان ہونا یہ رحمت تو ہے, لیکن تمام جہانوں کے لیے رحمت تو نہیں. یہ تو ہماری ذات کا معاملہ ہے کہ ہم پر رحمت ہو گئی, ہم مسلمان. لیکن سرکار کا تشریف لانا یہ تو سب کے لیے رحمت ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں. اور رحمت پر خوشی منانے کا قرآن کہہ چکا, میں پھر ذرا آپ کو سنا دوں. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اسی کی رحمت اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں, وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر. تو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی کریں. اور سرکار رحمت للعالمین ہے, یہ بھی قرآن سے ثابت ہے. آپ نے ابھی آیت سنی. تو اب اللہ کی اس رحمت پر خوشی کریں, یہ قرآن نے ہم کو بتایا کہ اللہ کی رحمت پر خوشی کرو اور چاہیے کہ اسی پر خوشی کرو. تو ہم اللہ کی رحمت پر خوشی کرتے ہیں الحمدللہ. تو جس دن یہ خوشی دنیا میں آئی, یہ رحمت دنیا میں آئی, جس دن یہ فضل دنیا میں کیا گیا, وہ دن ظاہر ہمارے لیے یادگار ہو گیا. جو مخصوص دن ہوتے وہ یادگار ہوتے جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی نسبت حاصل ہو. اب مثال کے طور پر مسلم شریف کی حدیث میں کہ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ بارگاہ رسالت میں عرض کیا گیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اس کا سبب ارشاد فرمائیے. ہر پیر کو آپ روزہ رکھا کرتے ہیں نا, اس کا سبب ارشاد فرمائیں. تو قربان جائیے ہمارے پیارے آقا میلاد والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر
کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسی روز یعنی پیر کے دن میری ولادت ہوئی اور پیر کے دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی. تو پیر کا دن سرکار کے لیے یادگار تھا کہ آپ اسی دن دنیا میں تشریف لائے, جلوہ گر ہوئے, اور آپ مطلب یعنی کہ پیر کے دن پہلی وحی سے نوازے گئے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا جشن ولادت, اپنا یوم ولادت ہر پیر کو روزہ رکھ کر منایا کرتے. اور ہمارے کافی دیوان ہیں ماشاءاللہ کہ جو ہر پیر کو اسی نسبت سے, اسی سنت کی برکت, سنت کی وجہ سے روزہ رکھتے ہیں. تو الحمدللہ ہم مطلب سال میں ایک مرتبہ بڑے تذکر و احتشام کے ساتھ جشن ولادت مناتے ہیں. اب یہ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے خوش ہوتے ہیں یا ناراض, اس بات پر بھی غور کر دیا جائے. تو بعض بزرگوں سے یہ منقول ہے کہ انہوں نے سرکار کا دیدار کیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو سرکار سے عرض کیا کہ جو لوگ ہر سال آپ کی ولادت پر خوشیاں مناتے ہیں ان سے آپ راضی ہیں یا ناراض؟ تو ارشاد فرمایا جو لوگ مجھ سے خوش ہوتے ہیں میں بھی ان سے خوش ہوتا ہوں. الحمدللہ مسلمان گھوم جھوم کر جشن ولادت مناتے ہیں اور دھوم دھام سے مناتے ہیں اللہ کی رحمت سے. ہم کیا کرتے ہیں؟ خوب ذکر کرتے ہیں اور سرکار کی شان بیان کرتے ہیں, خوب نعتیں پڑھتے ہیں اور سرکار کی عظمت کے تذکرے کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ ہم نے پہلے ہی کہا کہ ہم ناچ رنگ کے تو قائل نہیں, ہم موسیقی کے اور میوزک کے تو قائل نہیں, ان سے تو ہم دور بھاگتے ہیں. ہم تو سرکار کی پناہ خوانی کرتے ہیں اور سرکار جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہے, سب سے بڑی نعمت بھی ہے, سب سے بڑا فضل بھی ہے. اور سورہ دوحہ میں قرآن عظیم میں ارشاد ہوتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, کنز الایمان شریف میں اس کا ترجمہ ہے, اور اپنے رب عز و جل کی نعمت کا خوب چرچا کرو, خوب چرچا کرو. تو پھر ہم جھوم جھوم کر اللہ کی اس نعمت خوب چرچا کرتے ہیں, خوب چرچا کرتے ہیں. اور خدا کی قسم رہے گا یوں ہی, ان کا چرچا رہے گا, بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. اگر شیطان اس سے چڑھتا ہے, اڑتا ہے, ٹھیک ہے, یہ اس کا مقدر ہے, وہ آگ کا بنا ہوا ہے, ہم مٹی کے بنے ہوئے, تو مٹی ٹھنڈی ہوتی ہے. وہ سبی میں ہمارا قافلہ گیا ہوتا, میں بھی اس میں تھا, تو میں نے دیکھا کہ وہاں مٹی کے مکانات ہوتے ہیں. وہاں چونکہ گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے, دنیا کے گرم ترین مطلب ہے کہ شہروں میں سے سبی بہت گرمی. تو وہاں کسی عالم صاحب سے بات ہوئی, انہوں نے مٹی کے مکان سبھی مٹی کے نظر آ رہے تھے ہم کو, تو بولا یہ یہاں اس کو کہتے ہیں گرمی چونکہ بہت پڑتی ہے اور گرمی میں مٹی جو ہے یہ ٹھنڈک دیتے ہیں, مٹی کے مکانات اس لیے تک ٹھنڈے رہتے ہیں. پھر انہوں نے یہاں بولا مقولہ ہمارے یہاں چلا ہوا ہے خانہ گل راحت دل, یعنی کہ مطلب گل جو ہوتا ہے نا یہ مٹی ہوتا ہے, خانہ گل مانے مٹی کا گھر. تو جیسے کہ دنیا ہے آب و گل, اس کے معنی ہے پانی اور مٹی کی دنیا, یہ دنیا پانی اور مٹی کی ہے. تو خانہ گل راحت دل. تو الحمدللہ ہمارا وجود بھی جو ہے وہ خانہ گل ہے, ایک مٹی کا مطلب ہے کہ پنجرا ہے, اور اس مٹی کے پنجرے کے لیے جشن ولادت جو ہے وہ راحت دل, کہ ساری راحتیں, ساری خوشیاں, ساری مسرتیں یہ سب کے سب عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں نصیب ہے. دیکھو نا, اگر سرکار تشریف نہ لاتے تو یہ زمین ہوتی, نہ آسمان ہوتا, نہ چاند چمکتا, نہ سورج چمکتا, نہ تارے ٹمٹماتے, کچھ بھی نہ ہوتا, نہ یہ رنگینیاں, نہ شادابیاں, نہ رونقیں, کچھ بھی نہ ہوتا.
نہ عید الفطر آتی نہ بقرعید آتی. یہ سب عیدیں بھی ہیں. یہ عید میلاد کا صدقہ ہے. ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں یہ ایک، یعنی دونوں عیدوں کو ایک پلڑے میں رکھو اور عید میلاد کو دوسرے پلڑے میں رکھو. ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں یہ ایک، دونوں عیدوں سے نہیں کم عید میلاد رسول، دونوں عیدوں سے نہیں کم عید میلاد رسول. تو بہرحال پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، خوب جھوم جھوم کر جشن ولادت منائیے اور اس خوشی میں اپنے گھروں پر سبز سبز پرچم ضرور لہرائیے. اپنی اسکوٹروں پر بھی سبز سبز پرچمیں لہرائیں، اپنی کاروں پر بھی، اپنے ٹرکوں پر بھی، اپنے بسوں پر بھی. جہاں جہاں آپ کا بس چلے وہاں آپ سبز پرچم لہرائیے. اور یہ سبز سبز رنگ جو ہے الحمدللہ یہ امن کی علامت ہے. دیکھیے ٹرین جب رک جاتی ہے تو اس کو جب سبز جھنڈی گارڈ دکھاتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے ڈرائیور کے آگے رستہ صاف ہے، امن، کوئی خطرے کی بات نہیں. تو وہ ٹرین چھک 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 کرتی پھر چل پڑتی. اسی طرح ٹریفک جام ہو جاتا ہے، لال بتی دکھا دی جاتی ہے، خطرے کی گھنٹی بج جاتی ہے، خبردار آگے جو بڑھے. پھر جب سبز لائٹ آن ہوتی ہے تو پھر گاڑیاں جو سب چل پڑتی ہے کہ آگے راستہ کلیئر ہو گیا، امان ہی امان ہے، کوئی خطرہ نہیں. تو سبز یہ پوری دنیا میں سبز جھنڈی سبز لائٹ پوری دنیا میں مطلب یہ وہ ٹریفک چلنے کا ہے. میں نے جہاں بھی دیکھا ہے تو دوسرے ملکوں میں بھی یہی ہے کہ سبز لائٹ سے مطلب ٹریفک چلتی ہے. الحمدللہ سبز رنگ کی برکت دیکھیں آپ. یہ درخت جو ہوتے ہیں سرسبز و شاداب ہوتے ہیں اور یہ کیا کام کرتے ہیں آپ کو پتا؟ درخت بہت سارے کام کرتے ہیں. پھل دیتے ہیں، غلہ دیتے ہیں، زندگی کی ساری ضروریات جو ہیں کم و بیش وہ درختوں سے ہمیں پوری ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایک بہت بڑا کارنامہ درختوں کا یہ ہے کہ ہم لوگ کاربن ڈائی آکسائڈ نکالتے ہیں جو زہریلی گیس ہے. یہ سبز سبز رحمت والے درخت اس کاربن ڈائی آکسائڈ کو اپنے اندر لے لیتے ہیں اور اس سبز رنگ کے سبز سبز پتوں کی صحبت میں لمحہ بھر رہ کر ہماری زہریلی گیس جو ہے وہ آکسیجن میں تبدیل ہو جاتی ہے جو ہماری زندگی کے لیے لازمی ہے. جب کسی کی آنکھ کا آپریشن ہوتا ہے تو اس کی آنکھ پر ڈاکٹر جو سبز کپڑا بندھواتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے سبز کپڑا، اس لیے کہ سبز کپڑا جو ہے اس سے آنکھ کو ٹھنڈک ملتی ہے. اور سب سے بڑی سبز رنگ کو جو فضیلت حاصل ہے وہ آپ جانتے ہو کیا؟ جس مدینے کو آپ دیکھنے کے لیے تڑپتے ہو اس مدینے میں سب سے بڑی کشش ہی سبز سبز گنبد کی ہے. وہ ایک ہی نسبت ہمارے لیے ساری سعادتوں کا مجموعہ ہے. ساری سعادتوں کی اصل ہے کہ میرے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس جو ہے گنبد پرانوار وہ سبز سبز رنگ کا ہے. اور جنت میں جو لباس ملیں گے ان میں سبز لباس بھی ہوں گے. جنت روزے حنین جب غزوہ حنین ہوا تھا، غزوہ حنین میں جن فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالی نے مسلمانوں کی نصرت فرمائی، سرکار کی خدمت کے لیے جو فرشتے حنین کی جنگ میں بھیجے گئے تھے، آپ جانتے ہو ان کے سروں پر کیا تھا؟ حدیثوں میں آتا ہے کہ ان فرشتوں کے سروں پر سبز سبز امامے تھے. اور خود ہمارے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں بھی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جو اولیاء حضوری میں سے تھے. اولیاء حضوری کے معنی یہ ہے کہ وہ ولی کہ جو روزانہ ظاہری میں یا خواب میں سرکار کی بارگاہ میں روحانی طور پر یا جسمانی طور پر
روزانہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری لگاتا ہوں، وہ کہلاتے ہیں اولیاء حضوری۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، پڑھا ہے میں نے، کہ وہ اولیاء حضوری میں سے ایک تھے۔ کتنے بڑے ولی اللہ، بڑے عاشق رسول تھے۔ تو یہ مطلب جو تھے، انہوں نے اپنے رسالے میں لکھا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی کبھی سبز امامہ اپنے سر اقدس پر سجایا ہے۔ تو یوں سبز امامہ ہمارے لیے سرکار کی نسبت والا ثابت ہوا، الحمدللہ۔ جو کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے سروں کو سبز امامے سے آراستہ کر کے گلی گلی کوچے کوچے میں سبز گنبد کی یادیں تازہ کرتے پھرتے ہیں۔ اور یہ آپ کو شاید بہت تھوڑے لوگوں کو پتا ہو کہ سرکار پر انوار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدمین شریفین کی جو سیدھ ہے، سیدھ یا قدمین شریفین مزار پر انوار میں، اس کی سیدھ میں جنت البقیع ہے، اس کی سیدھ میں جنت البقیع ہے، اور جنت البقیع کے پیچھے پاکستان سیدھ میں۔ مقصد یہ کہ پاکستان جو ہے وہ سرکار کے قدمین شریفین کی عین سیدھ میں واقع ہے۔ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ ایک صاحب کا بیان ہے کہ میں مسجد حرام میں داخل ہوا تو قریش مکہ جمع تھے، اور ان کی یہ نیت تھی کہ کوئی ایسی صورت مل جائے کہ ہم مطلب یعنی کہ بارش مانگیں، کیونکہ قحط سالی تھی۔ بعض کہنے لگے لات و عزا کے پاس چلیں، بعض بولے منات کے پاس چلیں۔ یہ لات، عزا اور منات یہ ان کے مشہور بت تھے۔ ان میں سے ایک شخص جو کہ حسین اور جمیل چہرے والے صاحب الرائے تھے، انہوں نے کہا کہ ادھر ادھر کہاں بھاگے بھاگے پھرتے ہو، تمہارے اندر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کا خلاصہ موجود ہے۔ یہ سن کر قریش بولے کہ کیا آپ کی مراد ابو طالب ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ پھر کہا کہ اٹھو سارے کے سارے اور چلو۔ تو وہ صاحب کہتے ہیں میں بھی ان کے ساتھ چل دیا، اور ہم ابو طالب کے دروازے پر پہنچے۔ چادر اوڑے ہوئے ایک بزرگ جو ذی وجاہت تھے وہ برآمد ہوئے۔ انہیں دیکھ کر قریش ان کی طرف لپکے اور عرض گزار ہوئے، اے ابو طالب، سخت قحط سالی ہے، بچے بھوکے مر رہے ہیں، بارش کے لیے دعا کیجیے۔ ابو طالب نے کہا ٹھہرو، سورج کو زوال لگنے دو۔ جب سورج ڈھل گیا اور دھوپ نرم ہوئی تو ابو طالب نکلے۔ ان کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا، اور وہ بچہ اتنا خوبصورت تھا
کہ گویا بادل سے ابھی ابھی نکلا سورج ہے. اس بچے کو لے کر ابو طالب نے خانہ کعبہ کو پیٹھ لگا دی. اس بچے نے اپنی انگلی اٹھائی، حالانکہ اس وقت بادل کا نام و نشان نہ تھا، لیکن اس بچے کی انگلی اٹھتے ہی ادھر سے بادل آ رہے ہیں تو ادھر سے بادل آ رہے ہیں، اور جھوم جھوم کر بادل برسنے لگے. کیا شہر مکہ، کیا دیہات، سب سر سبز و شاداب ہو گئے. ابو طالب نے وہیں فی البدی ایک شعر کہا جس کا ترجمہ ہے: چمکدار چہرے والے ان کے چہرے مبارک کی برکت سے بارش حاصل کی جاتی ہے، یہ یتیموں کے مأوا اور بیواؤں کے ملجا اور سہارا ہیں. آپ جانتے ہیں یہ بچہ کون تھا؟ یہ بچہ وہی تھا جس کے لیے ساری کائنات سجائی گئی. یہ بچہ وہی تھا جس کے لیے ابھی آپ مرحبا کے نعرے بلند کر رہے تھے. تو ہمارے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات تو بس شروع سے ہی رونما ہو رہے تھے، یہاں تک کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے پنگھوڑے میں تھے، تاروں بھری رات تھی، چاند بھی چمک رہا تھا، تو یہ چاند کی طرف اپنے پنگھوڑے میں معصومانہ اداؤں سے جس طرف انگلی اٹھاتے چاند اسی طرف ہٹ جاتا تھا. گویا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے کھیل رہے تھے. امام اہل سنت اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا ایک شعر اس موقع پر بڑا مناسب ہے، بلکہ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، مہد کی پنگوڑا بچے کا جھولا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. تو ہمارے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں کے کیا کہنے، اور آپ کی شان عظمت نشان کی تو کیا بات ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت زیادہ عظمتیں اور رفعتیں بخشی تھی. حضرت عبد الملک ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص کچھ سامان
بیچنے کے لیے مکہ مکرمہ میں لایا. ابو جہل نے وہ سامان خرید لیا، مگر وہ اس کی رقم نہیں دیتا تھا، پیمنٹ نہیں کرتا تھا. وہ بیپاری بڑا پریشان ہوا، مسافر تھا. قریش کی مجلس میں آ کر اس نے کہا کہ کوئی ہے آپ لوگوں میں سے ایسا جو ابو جہل سے مجھے میرا حق دلوائے؟ میں غریب الوطن مسافر ہوں. یہ سن کر قریش مکہ نے کہا وہ آدمی جو مسجد کے کونے میں بیٹھا ہے اس کو جا کر بتاؤ، وہ تمہارا کام کر دے گا. اور وہ جس کی طرف اشارہ کر رہے تھے وہ ہمارے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو وہ قریش مکہ جو تھے وہ جانتے تھے کہ ابو جہل سرکار کا دشمن ہے، اور سرکار جب اس بے کس کی فریاد رسی کریں گے، کیونکہ ہیں بے کس کے فریاد رسی تو کریں گے، تو ابو جہل بفرے گا اور توہین کرے گا اور ہم لطف اٹھائیں گے معاذ اللہ. خیر وہ مسافر سرکار کی بارگاہ پرانوار میں حاضر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم اور ماجرا بیان کیا. رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھے اور اسے ساتھ لے کر ابو جہل کے دروازے پر تشریف لائے اور دستک دی. ابو جہل اندر ہی سے بولا کون؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نام نامی سن کر ابو جہل گھر سے نکلا. اس کا رنگ ایک دم زرد تھا اور گھبراہٹ اس کے چہرے سے نمایاں تھی. کہنے لگا کیسے آنا ہوا؟ فرمایا اس کا حق کیوں نہیں دیتا؟ ابو جہل بولا ابھی دیتا ہوں. اندر گیا اور اس کی رقم لا کر حوالے کر دی. پھر اندر داخل ہوا. دیکھنے والوں نے بعد میں پوچھا ابو جہل تم نے بڑا عجیب کام کیا، یعنی اتنی فرما برداری اور اطاعت کا مظاہرہ کیا اور شرافت سے تم نے رقم بھی دے دی اور کچھ نہیں کہا. تو وہ کہنے لگا کہ دوستو کیا بتاؤں، بات یہ ہے کہ جب میں نے پوچھا کون تو دروازے سے آواز آئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو بس مجھ پر ایک دم دہشت طاری ہو گئی اور میں جب باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں ایک دیو پیکر بیل ہے. ایسا بیل میں نے کبھی نہیں دیکھا. میں کیسے انکار کر سکتا تھا؟ اگر میں انکار کرتا تو وہ بیل مجھے ہڑپ کر جاتا. تو آپ نے دیکھا میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ ہمارے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حمایت کس طرح ہوتی تھی. دوسری روایت کے مطابق یہ ہے کہ جب ابو جہل کو اس کے دوستوں نے کہا کہ تو بزدل نکلا اور محمد سے ڈر گیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے کہا کیا بتاؤں خدا کی قسم، میں نے دیکھا کہ کچھ نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، ان کے ہاتھوں میں برچھے ہیں. اگر میں اس حقدار کا حق نہ دیتا تو وہ برچھیوں کے ذریعے میرا پیٹ پھاڑ دیتے. تو یہ روایت خصائص کبریٰ میں. تو ہمارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اور جو اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے بارہا اس کے ساتھ اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے محبوبوں کے بھی محبوب ہیں.
नेकों के भी सरदार हैं, सैयदुल अबरार हैं। मक्का मुकर्रमा में मेरे आका मीठे मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेकी की दावत आम करने में कोशा थे। चुनाचे अहले कुरैश आपसे बहुत दुश्मनी करते थे और इन दुश्मनों में सरे फहरिस्त अबू जहल, अबू लहब, वलीद बिन मुगीरा, शैबा, नज़र बिन हारिस वगैरह नुमाया थे। नज़र बिन हारिस ऐसा बदबख्त था, वो कोई मौका हाथ से जाने ही नहीं देता। जब भी मौका मिलता वो तकलीफ जरूर पहुंचाता। एक दिन गर्मी का मौसम था, दोपहर के वक्त मेरे मीठे मीठे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादी हुज्जून की तरफ गए, जहां आजकल जन्नतुल मआला है। मक्का मुकर्रमा का जो कब्रिस्तान है वो मतलब यानी कि हुज्जून का इलाका कहलाता है। नज़र बिन हारिस इरादा-ए कत्ल से पीछा करता है और वादी हुज्जून पहुंच गया। जो ही वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचा कि खौफजदा होकर पलटा और सर पर पैर रखकर भाग खड़ा हुआ। जब मक्का मुकर्रमा की आबादी में दाखिल हुआ, अबू जहल सामने मिल गया। उसने जब नजर को बदहवास देखा तो पूछा, क्या बात है, क्यों डर कर भागे भागे फिर रहे हो? तो नजर ने अबू जहल से कहा कि बस क्या बताऊं, छुपकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे गया था कि आज तो इनसे पीछा छुड़ा ही ले। लेकिन जब मैं करीब पहुंचा तो अचानक मैंने ये होलनाक मंजर देखा कि लंबे लंबे दांतों वाले शेर मुंह खोले मेरी तरफ आ रहे हैं। मैं इनको डर कर पलटा और भाग खड़ा हुआ। ये सुनकर बजाय ईमान लाने के बदबख्त और बदनसीब अबू जहल ने कहा कि ये भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जादू का नजारा है, क्योंकि वो माअज़ल्लाह सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर कहा करते थे। मौजिज़ा और जादू में बड़ा फर्क है। खिरक़े आदत जो नबी से नबुव्वत का ऐलान करने के बाद जाहिर हो, इज़हार नबुव्वत के बाद जाहिर हो, उसको मौजिज़ा कहते हैं। क़ब्ल इज़हार नबुव्वत इरहास, बादद इज़हार नबुव्वत मौजिज़ा। वली से इसी तरह की खिरक़े आदत जाहिर हो तो उसको करामत कहते हैं। मोमिन से जाहिर हो तो उसको मायूनत कहते हैं। काफिर या फासिक से जाहिर हो तो उसको इस्तिदराज कहते हैं। जैसे कि मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम का असा फेंकना और अजदहा बन जाना, ये मौजिज़ा है। जबकि जादूगरों का रस्सियां फेंककर सांप बना देना, ये इस्तिदराज कहलाएगा। हमारे प्यारे प्यारे और मीठे मीठे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह के वाकयात भी रूनुमा हुए कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुर्दों को भी जिंदा किया है। चुनाचे शिफा शरीफ में हजरत काजी अयाज रदी अल्लाह तआला अन्हु नकल करते हैं कि सैयदना ख्वाजा बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि एक बार मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में एक शख्स हाजिर होता है। उसने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
ہم نے اپنی بیٹی کو فلاں ویرانے میں پھینک دیا تھا. کیونکہ پہلے لوگ زندہ بچیوں کو دفن کرتے تھے، زندہ درگور کرتے تھے، پھینک آتے تھے، ضائع کر دیتے تھے. اس نے کہا میں نے فلاں ویرانے اور وادی میں پھینک دیا تھا. یہ سن کر شفیق امت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ اس وادی میں تشریف لے گئے اور اس لڑکی کا نام لے کر یوں آواز دی، اے بنت فلاں، اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے زندہ ہو جا. زبان حق کے ترجمان سے یہ فرمانا تھا کہ فوراً وہ لڑکی زندہ ہو کر حاضر ہو گئی اور عرض کیا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹی تیرے ماں باپ ایمان لا چکے ہیں، کیا تو چاہتی ہے کہ تجھے تیرے والدین کے سپرد کر دیا جائے؟ یہ سن کر لڑکی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ میں نے اپنے رب کریم کو والدین سے زیادہ مہربان پایا ہے، اس لیے مجھے یہیں رہنے دیں. کہ نابالغ بچے جو ہوتے ہیں ان کا کوئی قصور تو ہوتا نہیں ہے، یعنی جو بچپن میں مر جاتا ہے وہ تو کما جاتا ہے، لوگ اس کے پیچھے رو رو کے مطلب ہلکے ہوئے جاتے ہیں اور اس کی جان چھوٹ چکی ہوتی ہے. نابالغ بچہ مرنے کے بعد جنت میں جائے گا، اس کا بڑا فائدہ ہے، کوئی مطلب اس کو مطلب عذاب نہیں، حساب قیامت کا نہیں، کچھ نہیں، اس کے تو وارے نہیں آ رہے. تو وہ بچی کہہ رہی ہے کہ میں اپنے رب کو میں نے اپنے ماں باپ سے زیادہ مہربان پایا ہے، اس لیے اب میں دوبارہ دنیا میں آنا نہیں چاہتی، مجھے یہیں رہنے دیجیے. کیا شان ہے. بہرحال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دکھانا مقصود تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مردہ بچی کو زندہ کر کے دکھایا. اسی طرح کے اور واقعات بھی ہیں. مثلا امام بہقی نے دلائل النبوہ میں روایت کی ہے کہ ایک شخص رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلامی سن کر عرض پیرا ہوا کہ میں تو اس وقت اسلام قبول کروں گا جب آپ میری مری ہوئی بچی کو زندہ کر کے دکھائیں. یہ سن کر نبی رحمت، تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، محبوب رب العزت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی بیٹی کی قبر پر لے چل. جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنی بیٹی کی قبر پر لے گیا تو رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنت فلاں. تو قبر کے اندر سے آواز آئی، لبیک و سعدیک. یہ سن کر رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رحمت عالم رسول اکرم نبی معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تو دنیا میں دوبارہ آنا چاہتی ہے؟ تو اس نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ میں نے اپنے رب عز و جل کو اپنے والدین سے بہتر پایا ہے اور آخرت کو دنیا سے بہتر پایا ہے. وہ بھی دنیا میں آنا پسند اس نے بھی نہ کیا. وہ نابالغہ بچی، تو اس کو جو مزے ہوں گے تو وہ مزے چھوڑ کر دنیا میں آنا اس نے پسند نہیں کیا. حضرت سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صاحب لولاک
سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے رب کریم عز و جل سے دعا کی، یا اللہ میرے والدین کریمین کو زندہ کر دے۔ تو رب ذوالجلال عز و جل نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا اور دونوں کو زندہ کر دیا۔ وہ دونوں اپنے لخت جگر نور نظر محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور پھر اپنے اپنے مزارات میں آرام فرما ہو گئے۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو بھی اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر، ان کی خواہش پر۔ اس کے معنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین معاذ اللہ کفر پر رخصت ہوئے تھے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زندہ کر کے اسلام میں داخل کیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب شکم مادر میں تھے تو والد صاحب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تھا، اور جب 5-6 برس کی ظاہری عمر شریف ہوئی تو امی جان سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ تو اور اعلان نبوت تو 40 سال کی ظاہری عمر شریف میں ہوا تھا، تو وہ اہل حق تھے، وہ عذاب قبر میں مبتلا نہیں تھے، مگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دکھانا تھا اور والدین کو اپنی امت میں داخل کرنا تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ ساری امتوں سے افضل ہے۔ تو بہرحال کثیر وجوہات کی بنا پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کریمین کو بحکم خداوندی زندہ کیا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کریمین تو مسلمان تھے، صاحب ایمان تھے، اہل توحید تھے، اور عقل بھی یہی چاہتی ہے۔ جس مچھلی کے پیٹ میں سیدنا یونس علیہ السلام چند روز رہے، وہ مچھلی ایک نبی چونکہ اس کے پیٹ میں رہا تو اس لیے وہ مچھلی جنت میں جائے گی، حالانکہ نہ اس نے کبھی نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ یہ مکلف تھی، پھر بھی جنت میں جائے گی کہ نبی اس کے پیٹ میں رہا۔ تو ایمان والو تم ایمان سے بتاؤ کہ وہ سیدہ آمینہ جس کے پیٹ میں نبیوں کے سردار چند روز نہیں کئی ماہ تک رہے ہوں، وہ سیدہ آمینہ کیسے مطلب جنت میں نہیں جائیں گی؟ والدین کریمین سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل ایمان ہیں اور قطعی جنتی ہیں، الحمدللہ۔ عاشقوں پہ آمد سرکار ہے نبی کا۔ سرکار کی آمد
سردار کی آمد، مختار کی آمد، انٹھار کی آمد، دلدار کی آمد، ربیع النور کی آمد، سرور کی آمد، آنکھوں کے نور کی آمد، اللہ کے نور کی آمد، حضور کی آمد۔ تمام عاشقان رسول کو ربیع النور شریف کی آمد مبارک ہو۔ تمام عاشقان رسول کو ربیع النور شریف کا چاند مبارک ہو۔ تمام عاشقان رسول کو ربیع النور شریف کا چاند مبارک ہو۔ شہتار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شہتار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔